آج بھی میرے ساتھ وہی ہوا تھا اور میرا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ میں دکھ، غصہ اور ناراضگی کی ملی جلی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ میں منہ لپیٹے کمرے میں پڑی تھی۔ میرا مزاج پوری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اتنے میں ابا کمرے میں آئے اور کہنے لگے، ارے سمیہ، تو کیوں چھوٹی چھوٹی بات پر دل خراب کر لیتی ہے؟ شادی تو کرنی ہی ہے نا، ایسی کون سی مشکل بات ہے؟ میں تو بس چاہتا ہوں کہ کوئی شہزادہ ہی آئے تیرے لیے۔ چل اب یہ گولیاں کھا لے، اس سے تیری جوانی میں فرق آئے گا اور دیکھنا کتنی جلدی تیری شادی ہو جائے گی۔ میں نے عجیب سی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا، بھلا ان نیلی پیلی گولیوں سے میری شادی اور جوانی کا کیا تعلق تھا؟ لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابا نے مجھے زبردستی اٹھا کر بٹھایا اور کہنے لگے، اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تیرا باپ ہوں اور جو بھی کروں گا تیرے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ یہ گولیاں بھی تیری شادی کے لیے ہی ہیں، تاکہ تو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہے۔ اس طرح جلد ہی کوئی شہزادہ آ کر تجھے پسند کرے گا۔ ابا کی بات میرے سر سے گزر گئی تھی، لیکن ابا کے آگے میری چلتی کہاں تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے وہ گولیاں کھا لی۔ میں اب اپنے ابا کو کیا بتاتی کہ مجھے کوئی شہزادہ نہیں چاہیے، بس عزت کرنے والا مخلص جیون ساتھی چاہیے۔ میں نے چڑھتے ہوئے ابا سے پوچھا کہ کب تک کی گولیاں مجھے کھانی پڑیں گی اور کب آئے گا وہ شہزادہ جس کی آپ کو تلاش ہے؟ تو ابا نے میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے مجھے اپنے ماضی کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ میں بیزاری سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔ پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ 30 سال کی عمر میں بھی میں اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میری عمر کی ساری لڑکیاں اب تک 4 بچوں کی مائیں بن چکی تھی۔ میں تو کسی تقریب میں بھی جاتی تو ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ لوگوں کی چبھتی نظریں اور طنز سوالات مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اب تک نہ جانے کتنے لوگ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے اور بہت شوق سے آتے، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوتا کہ جانے سے پہلے وہ انکار کرنا نہ بھولتے۔ کبھی میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی تو کبھی اپنے بالوں میں اترتی چاندی کو محسوس کر کے آنسو بہانے لگتی۔ کبھی کبھی میں ابا سے ضد لگا لیتی کہ وہ کسی سے بھی میرا رشتہ کروا دے۔ میں اب مزید اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میری زندگی میں کوئی مرد ہو جسے میں اپنا کہہ سکوں اور اس کے ساتھ اپنا دکھ سکھ بانٹ سکوں۔ میری زندگی میں میرے بوڑھے باپ کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے ماں باپ سے نہیں بلکہ جیون ساتھی سے کرتا ہے، لیکن وہ جیون ساتھی شاید میری قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں اب ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ جب بھی ابا سے شادی کی بات کرتی تو کوئی رشتہ کرنے والا انکار کر کے چلا جاتا تو ابا وہی گولیاں لے کر میرے پاس آ جاتے اور گولیاں کھلا کر کہتے، دیکھنا جلد ہی تیری شادی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ عمر کے ساتھ ساتھ ابا کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے۔ بھلا گولیاں کھانے سے کیسی جوانی قائم رہتی ہے اور کسی کی کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ جب تک ابا خود کسی اچھی جگہ میرا رشتہ نہ کروا دیتے، گولیوں سے کچھ نہیں ہونا تھا۔ ان گولیوں کے آسرے میں 3 سال مزید گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن میرے لیے شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کا رشتہ آیا، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے 3 بچے تھے۔ میں نے ابا سے کہا، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ میرا رشتہ یہاں کر دیجئے۔ لیکن ابا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی شادی شدہ مرد سے میری شادی ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ ابا کی اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ اب میں کوئی 16 کی جوان لڑکی تو نہیں رہی تھی جس کے لیے ابا کے من پسند رشتے آتے۔ ابا کی خواہشات اور ضد نے میری عمر نکال دی تھی، لیکن ابا کو اب بھی اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ میں غصے میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ابا کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگے۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ابا سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ جب ابا کو میرے جذبات کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میری بڑھتی عمر کا احساس تھا، تو مجھے بھی ان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ابا کمرے میں آئے اور آ کر پیار سے مجھے سمجھانے لگے، سمیہ، اتنی جلدی کا شور نہ ڈالو، تیری قسمت میں بہت اچھا لڑکا لکھا ہے۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا کہ وہ اچھا لڑکا کب آئے گا؟ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی، کیونکہ آدھی عمر تو گزر ہی چکی ہے۔ لیکن ابا نے میری بات سنی انسنی کی اور وہی گولیاں دودھ کا گلاس میرے پاس آ کر رکھ دیا اور کہنے لگے، اسے پی لو اور دیکھنا کیسا اچھا لڑکا ملے گا تمہیں۔ میں نے ابا سے صاف صاف کہا، اب مجھے کوئی گولیاں نہیں کھانی ہے۔ اتنے سالوں سے جب بھی میں نے شادی کا نام لیا ہے، آپ نے یہ گولیاں کھلا کر مجھے خاموش کروا دیا ہے، لیکن ان گولیوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابا کہنے لگے، بیٹی، یہ جادو والی گولیاں ہیں، یہ تیری قسمت بدل دے گی۔ میں نے غصے سے ابا کو دیکھا تھا، جو پتہ نہیں کس زمانے میں جی رہے تھے۔ اب تک تو ان گولیوں سے نہ ہی میری قسمت بدلی تھی اور نہ ہی میری شادی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے رشتے نہیں آتے تھے، میں بہت حسین تھی اور جو دیکھتا رشتہ ضرور لاتا، لیکن نہ جانے کیوں رشتے والے ہمیشہ انکار ہی کر کے چلے جاتے تھے، یا پھر ان کے انکار سے پہلے ابا خود منع کر دیتے تھے۔ شروع میں ابا نے جب مجھے گولیاں کھلانی شروع کی تو میں بہت حیران ہوتی تھی، لیکن پھر
پھر ابا نے مجھے بتایا کہ ان گولیوں سے میری خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور حالات نے جو میرے چہرے کو تباہ کر دیا ہے اس پر دوبارہ رونق آ جائے گی۔ ابا کی یہ بات سن کر میں خوش ہو جاتی اور دودھ کے ساتھ گولیاں کھا کر تھوڑی دیر نیند کی وادی میں اتر جاتی۔ لیکن 7 سال گزرنے کے بعد بھی نہ ہی قسمت کا دروازہ کھلا تھا اور نہ ہی کوئی میری بارات لے کر آیا تھا۔ میری عمر تقریباً اب 33 سال ہو چکی تھی اور ایک لڑکی کے لیے اتنے زیادہ عمر میں رشتے آنا بہت مشکل تھا، اس لیے میری تقریباً تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ میں اب ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اب اگر میرا رشتہ نہ ہوگا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرا حال دیکھ کر ابا نے مجھے وہی گولیاں کھلاتے اور تسلی کے 2 بول بول دیتے، مگر میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور خود کو کمرے میں بند کر دیا اور 2 دن تک بند رہی۔ نہ کمرے سے باہر نکلی اور نہ اپنے باپ سے کوئی بات کی، نہ ہی گھر کا کوئی کام کیا۔ اس سے ابا کو صحیح جھٹکا لگا تھا۔ تبھی کچھ دنوں میں ہی رشتے والے ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ وہ لوگ کسی اور شہر کے رہنے والے تھے، جبکہ لڑکے کی بہن کی شادی ہمارے علاقے میں ہوئی تھی اور ایک رشتے والی خالہ کے ذریعے اس کو میرا پتہ چلا تو اپنے بھائی اور ماں کے ساتھ ہمارے گھر چلی آئی تھی اور اس ماں بیٹی نے پہلی ہی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، ہاں، مگر چہرے کی خوبصورتی میں بہت معمولی سا فرق پڑا تھا جو شاید ان گولیوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے لگا ان کا بھائی شاید مجھ سے بھی کہیں زیادہ عمر والا ہوگا یا پھر پہلے سے شادی شدہ ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی تصویر میرے ہاتھ میں آئی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو جوان لڑکا تھا اور عمر بھی تقریباً 27 برس تھی، یعنی مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا۔ تصویر میں نہ ہی کوئی عیب نظر آ رہا تھا اور نہ ہی انہوں نے لڑکے میں کوئی نقص بتایا تھا، بلکہ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین مرد تھا۔ میں حیران و پریشان سی بار بار تصویر کو دیکھ رہی تھی اور پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد جب یہی بات میں نے ابا سے کہی تو ابا ہنس کر کہنے لگے، تیری قسمت کھل گئی ہے، تو اب بھی پریشان ہے، کہا تھا نا تیرے لیے شہزادہ ہی آئے گا۔ اور اس رشتے کے لیے جیسے ہی حامی بھری تو میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ ابا کی گولیاں کام کر گئی تھی۔ ابا نے مہینے بھر میں ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی اور جلدی جلدی شادی کے سارے انتظامات بھی مکمل ہو گئے۔ ابا نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے پیا کی دہلیز پر پہنچ گئی ہوں۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، گو کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ارمان تو اب بھی میرے دل میں پہلے کی طرح ہی جوان تھے اور یہ میری پہلی ہی شادی تھی۔ اس شادی کو لے کر میں نے بہت سالوں صبر کیا تھا اور آج یہ رات آئی تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ کتنے سالوں سے یہ خواہش کسی چنگاری کی طرح میرے من میں دبی ہوئی تھی، میری زندگی میں بھی کوئی مرد ہو جو مجھے چاہے، میرے حسن کو سراہے، جس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں اور جو میرے لیے ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور آج اتنے سالوں کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اب میں علی سے نکاح کر کے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ 33 سال کی عمر میں دلہن بننا ایک الگ ہی تجربہ تھا اور میں بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دل میں بہت سے خدشات سر اٹھا رہے تھے کہ میں کہیں سے زیادہ عمر کی تو نہیں محسوس ہو رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی پہلی رات تھی میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ بنا پاؤں، وہ مجھے بوڑھی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے بال بھی رنگ کروا لیے تھے۔ جیسے ہی مجھے دروازے پر آہٹ کا احساس ہوا میں فوراً گھونگھٹ اوڑھے بستر پر بیٹھ گئی اور خود کو تسلی دینے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت حسین لگ رہی تھی اور یقیناً اس نے میری تصویر دیکھی ہوگی۔ کم عمر لڑکیوں کی طرح مجھے شرمانا تو نہیں آتا تھا، لیکن میں نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ علی کو لے کر میرے دل میں بہت سے جذبات ابھر رہے تھے۔ میں شدت سے ان کے ساتھ ان کی قربت کی منتظر تھی۔ علی کمرے میں آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نہ ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، نہ ہی کوئی بات کی، بلکہ کتنی دیر یوں ہی خاموش نظر سے دیکھنے لگے۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ کم تھے اور بہت خوبرو بھی تھے۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ان کے گھر والوں نے زبردستی تو انہیں میرے ساتھ شادی پر مجبور نہیں کیا۔ دراصل شادی سے پہلے میری اور علی کی روبرو کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی، صرف تصویروں کا تبادلہ ہوا تھا اور اسی میں نے علی کو دیکھا تھا۔ علی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تو میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے حقارت نظر آئی۔ میرا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ شادی زبردستی میں کی ہے۔ میں نے فوراً ہی علی کا ہاتھ تھاما اور انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں ساری زندگی ان سے وفاداری کروں گی اور ان کی خدمت گزاری کروں گی، وہ بس مجھے ایک موقع دے دیں۔ میری بات سن کر علی عجیب انداز سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، تمہیں موقع دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے ہی ایک تجربے کار عورت ہو۔ علی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھے لگا شاید
وہ مجھے میری عمر کا تانا دے رہے ہیں کیونکہ میں عمر میں ان سے تقریباً 6 سال بڑی تھی اور اسی فرق کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے اپنا نہیں سکیں گے، لیکن یہ میرا وہم تھا کیونکہ بات کچھ ہو رہی تھی۔ علی نے اپنا موبائل فون نکالا اور اسکرین پر کچھ بٹن دبانے کے بعد جیسے ہی اپنے فون کو میرے سامنے رکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے موبائل فون کی اسکرین پر کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی، اور جو منظر نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری ایسی نازیبا تصویر علی کے موبائل میں کیسے پہنچی تھی میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے حیرت اور آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگے کہ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ کیا ہے؟ تمہاری ایسی تصویر میرے پاس موجود ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ یہ کیا ہے؟ تم خود دیکھو یہ تمہاری تصویر کیسی ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تصویر خود چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ تم تو پہلے سے ہی۔ علی نے نفرت سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنا منہ پھیر لیا تھا، پھر کہنے لگے تم تو پہلے سے ہی کافی تجربے کار ہو، اگر میں نے نکاح سے پہلے یہ تصویر دیکھی ہوتی تو کبھی تم سے شادی کا تصور بھی نہ کرتا۔ میں نے تو یہ سوچ کر تمہیں اپنایا تھا کہ تم ایک کنواری عمر رسیدہ عورت ہو جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، اور یہ بھی سنا تھا کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود شرافت کی زندگی گزار رہی ہے، اس لیے میں نے تمہیں چنا تھا۔ بس عورت میں شرافت ہو اور ماں کی خدمت گزار ہو، اسی طرح ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے شادی کی رات تمہاری ایسی تصویر ملے گی جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑے گا، اور اس تصویر کو مجھے دیکھ کر پتا چلا کہ تم کیا ہو، اور تمہارے بارے میں جتنا سنا سب جھوٹ تھا۔ تم نے تو اب تک اپنے حسن کو صحیح لٹایا ہوگا، جبھی تو شادی اتنی لیٹ کی ہے اور آج کی رات ایسے گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہو جیسے بہت ہی نیک ہو۔ اگر تم یہ سب پہلے ہی کر چکی تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی اور خود کو کنوارا ظاہر کرنے کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، کم سے کم اتنا تو سوچا ہوتا کہ تم جیسی عورت کے آنے سے ہمارے گھر کا ماحول کتنا خراب ہوگا۔ علی کے الفاظ تھے یا زہریلے تیر جو میری روح تک کو گھائل کر گئے تھے، ان کے لفظوں کی چبھن نے میرے ہونٹوں کو سی دیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کو تک رہی تھی، بہت کچھ سننا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی، لیکن زبان ساتھ دینے کو تیار نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے جو احساسات اور جذبات میرے دل میں تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں علی سے کیا کہوں اور کس طرح اپنی پاکیزگی کی صفائی دوں۔ وہ سارے لفظ جو میں پچھلے کتنے دنوں سے ترتیب دے رہی تھی وہ سب کہیں کھو سے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایسی تصویر میرے شوہر کے پاس کہاں سے آئی، لیکن جو بھی تھا اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میری ایسی تصویر دیکھنے کے بعد تو علی تو کیا کوئی بھی عزت دار مرد ہوتا تو کبھی مجھے اپنی زندگی میں نہ رکھتا، اور اسی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ بہت منتوں اور مرادوں کے بعد عمر کے اس حصے میں آ کر میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر کی ہوئی تھی، اور پہلی ہی رات میں سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میری تصویر اب بھی میرے سامنے کھلی پڑی تھی جس میں میں پوری طرح میں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی کیونکہ اس سے زیادہ میں اس تصویر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے سر پر تو آسمان گر پڑا تھا کیونکہ علی کہہ رہا تھا کہ تم تو بہت ہی مکار اور بازاری عورت نکلی ہو، پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ وقت گزارا اور اب یقیناً ڈھلتی عمر کی وجہ سے وہ کام نہیں چلا، پھر تم باپ بیٹی نے ہماری زندگی میں زہر گھول دیا۔ میں نے ان کی پوری بات سنے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر جما لیا، مگر الفاظ سے پگھلا ہوا سیسا جو میرے کانوں میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ علی کے لفظ میری روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ میرا سارا ماضی بہت مشکل، محرومی اور تکلیف میں گزرا، اور حال میں بھی مجھے کانٹے ہی ملے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے گزرے اس وقت کو سوچ رہی تھی جہاں مجھے کچھ پل کا بھی سکون میسر نہ ہو سکا تھا، اور اب جب میں نے سکون کا سانس لینے کا سوچا تھا تو بھی سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ میرا نام سمیہ ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میرے اماں ابا بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے، لیکن پھر قسمت نے دغا دیا اور میری ماں بیٹی کی پیدائش پر ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس وقت میں 7 سال کی تھی، بہت چھوٹی۔ 10 سال کی عمر میں ہی مجھ پر اپنے بھائی کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ ابا تو دکان پر ہوتے تھے، صبح گھر سے نکلتے تو شام کو واپس آتے۔ میں خود سے 10 سال چھوٹے بھائی کو سارا دن سنبھالتی رہتی۔ نہ ہی میں نے بچپن کی کوئی خوشی دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی کھلونے سے کھیلی تھی۔ مجھے تو گھر اور بھائی کی ذمہ داری سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ابا نے مجھے تعلیم بھی حاصل کرنے نہ دی تھی اور اسکول سے نکال لیا تھا، کیونکہ اگر میں اسکول جاتی تو گھر کو کون دیکھتا، اور بس اتنا احسان کیا کہ پرائیویٹ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے بامشکل میٹرک پاس کیا اور پھر پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ ساری توجہ اور جان اپنے بھائی پر لگا دی۔ میرا چھوٹا بھائی نعیم بہت شرارتی تھا،
گھر کے کام کاج کے ساتھ میں اس پر بھی پوری نظر رکھتی تھی، لیکن اگر کبھی مجھ سے ذرا سی بھی بے دہانی ہو جاتی اور نعیم کو کوئی معمولی سی بھی چوٹ لگ جاتی تو ابا مجھے بری طرح پیٹنے لگتے۔ ابا کو نعیم بہت عزیز تھا، اس کو اگر ایک خروش بھی آ جاتی تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے، جبکہ میری بڑی سی بڑی تکلیف بھی ابا کو نظر نہیں آتی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ ابا کا یہ پیار مجھے کبھی بھی نہیں ملا تھا جو کہ نعیم کو مل رہا تھا، بلکہ شروع سے ہی ابا مجھے نظر انداز کیے رکھتے۔ بس فرق اتنا تھا کہ پہلے ابا مجھے بالکل ہی نہیں دیکھتے تھے اور اب نعیم کی وجہ سے مجھے مار پیٹ بھی کرتے اور سارا کھانا پینا نعیم کو دیتے۔ ہاں، اس سے جو بچتا وہ میرے نصیب میں آتا تھا۔ کم عمری میں ہی چولہا ہانڈی کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ جگہ جگہ سے جل چکے تھے، لیکن ابا نے کبھی بھی میری ان جلے ہاتھوں پر نظر تک نہ ڈالی اور نہ ہی میرا درد کبھی محسوس کیا تھا۔ میں بیمار ہوتی تب بھی ہمیشہ ایک کونے میں ہی چھپ کر آنسو بہا لیا کرتی تھی، پھر اپنی ماں کے کپڑوں سے لپٹ جاتی اور ماں کو بہت یاد کرتی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی، اس کے سوا میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں نے اپنی خوشی اور غم سب ایک کنارے رکھ کر نعیم کو پروان چڑھانے میں اپنی جان جھونکتی تھی۔ جیسے جیسے نعیم بڑا ہو رہا تھا وہ بہت خود غرض اور ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو ابا نظر انداز کرتے اور اسے برے کاموں سے بھی نہیں روکتے تھے۔ اسی بات نے اسے بہت بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس سے کبھی کچھ اچھا سکھانے کی کوشش کرتی تو وہ ابا سے میری جھوٹی سچی شکایتیں لگاتا اور ابا ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور نعیم میری بالکل بھی عزت نہ کرتا تھا بلکہ ہر وقت گالیاں دیتا تھا، مگر ابا اس کو کچھ بھی نہ کہتے۔ نعیم نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو اس کے نمبر کچھ خاص نہیں آئے، اس کو کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہ ملا تو ابا نے اسے ایک دور دراز کے کالج میں بہت سا پیسہ دے کر داخلہ دلوا دیا اور وہ وہیں کے ہاسٹل میں رہنے لگا۔ میں ابا کے ساتھ گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ نعیم کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے ہونے سے ہی میری زندگی میں کچھ رنگ تھے، اب تو ایک گھر ویران ہو گیا تھا۔ نعیم کے جانے کے بعد ابا بھی میرے قریب ہو گئے تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے مجھ سے پوچھنے لگے تھے اور اس بات نے مجھے بہت خوش کر دیا تھا۔ اکثر ابا میرے کمرے میں چلے آتے اور گھنٹوں میرے ساتھ گزارتے، مجھ سے بہت سی باتیں کرتے تھے۔ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی تھی اور میں ان کے لہجے میں اپنے لیے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ اسی بات نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ نعیم کو گئے 4 سال ہونے والے تھے لیکن وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ ابا اسے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ میں ابا سے جب بھی کہتی کہ نعیم کو واپس بلا لیں تو ابا انکار کر دیتے اور محبت سے کہتے کہ میری سمیہ ہے نا میرے ساتھ۔ ابا کی اس محبت پر خوش ہوئی تھی کہ ابا کو میرا احساس ہو گیا ہے، مگر بہت جلد ابا کے اس محبت بنے رویے کا راز بھی کھول کر میرے سامنے آ گیا۔ نعیم نے کسی امیر زادی سے شادی کر لی تھی اور وہ اسی کے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ نہ ہی وہ واپس آنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اب ہم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اپنے بیٹے کا بھرم رکھنے کے لیے ابا نے یہ بات مجھ سے چھپا لی تھی۔ مجھے ابا کے اس راز سے دکھ تو بہت پہنچتا تھا، مگر میں بھی ابا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ماضی کی ہر بات کے لیے معاف کر دیا تھا، اس لیے ابا کی محبت کو قبول کر کے ان کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگی۔ میں جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی میرے حسن میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس بات کا احساس ابا مجھے دلاتے کہ میری سمیہ تو بہت پیاری ہے، سچ میں سمیہ تو خوبصورت ہے، میری پیاری بیٹی ہے، اور میں شرما جاتی۔ مگر کچھ وقت میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ابا میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو انکار کر دیتے یا رشتے والے خود ہی منع کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سالوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور پھر ابا نے شادی کے نام پر مجھے گولیاں کھلانی شروع کر دی، اور جب میں حد سے زیادہ لڑنے جھگڑنے اور مرنے کی باتیں کرنے لگی تو خدا خدا کر کے علی سے میری شادی ہو گئی۔ اب شادی کی رات مجھے ایسی اپنی تصویریں دیکھنے کو ملی کہ جن کے بعد میں خود سے نظر ملانے کے قابل میں بھی نہ رہی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں علی کو بتانا چاہا کہ یہ تصویریں میری نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ علم ہے، مگر میری بات سن کر اس نے مجھے مزید نفرت دکھائی اور کہنے لگے کہ تم تو بڑی ڈھیٹ ہو جو جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہو، غور سے دیکھو یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، تمہارا ہی بستر ہے، تو پھر تم کیسے مکر سکتی ہو؟ میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ میرا کمرہ تھا، دیوار کا وہی سفید اکھڑا ہوا رنگ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میری ایسی تصاویر کب اور کس نے لی تھی، مگر علی میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بہت انتظار اور منتوں اور مرادوں سے میری شادی ہوئی تھی اور شادی کی پہلی رات ہی میں برباد ہو گئی تھی۔ علی نے مجھے کہا کہ میں ایک رات ان کے گھر گزار سکتی ہوں لیکن آنے والی صبح ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
علی کی اس بات سے میرا دل رک سا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں علی کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ یہ تصویر میری نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی تصویر نہیں بنائی اور نہ ہی میں کوئی گری ہوئی گھٹیا لڑکی ہوں۔ میں نے واقعی ساری زندگی شرافت میں اور اپنے بھائی کو پالتے ہوئے گزاری ہے اور اب عزت سے آپ کے ساتھ شادی کی ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے بارے میں مزید کچھ کہتی، علی مجھے پرے جھٹک کر اٹھ گئے۔ ان پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ساری رات فرش پر بیٹھی روتی رہ گئی اور صبح کے وقت جب ان کی بڑی بہن اور ماں کمرے میں آئی تو علی نے انہیں ساری حقیقت بتا کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اب وہ مجھے مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ علی کی ماں اور بہنیں حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی، کیونکہ ان کو تو میرے بارے میں کچھ اور ہی پتا چلا تھا جو کہ رشتے والی خالہ نے بتایا تھا، اور وہ خالہ میری ماں کو بھی جانتی تھی۔ پھر علی کی بہن نے ان سے کہا کہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اس مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ سمیہ کے بارے میں ہمیں کچھ اور ہی معلوم ہوا اور بتانے والی بہت ہی ایماندار اور نیک عورت ہے جو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی بات سن کر علی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی کی ماں اور بہن نے مجھ سے ساری بات سنی اور میں نے رو رو کر یقین دلایا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ تب میری ساس نے علی سے کہا کہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ سمیہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تصویر اس کی ہی ہے، تو پھر ہمیں پہلے پورا سچ کا پتہ لگانا چاہیے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر تم ایک مظلوم کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو۔ علی کی بہن اور ماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میری تصویر دیکھنے کے باوجود بھی وہ میرے خلاف نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے ایک اور موقع دینا چاہتی تھی۔ اور ان کی بہن بہت نرمی سے مجھ سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی نے تمہاری ایسی تصاویر بنائی ہو اور تمہیں علم بھی نہ ہوا ہو؟ تو تم کیا نیند کی دوا لیتی رہی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے آپ ہی کو بتایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب بھی میں ابا کی دی ہوئی گولیاں کھاتی تھی تو مجھے بہت گہری نیند آ جاتی تھی۔ میری بات سن کر میری نند علیشہ حیرانی سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا تمہیں کون سی گولیاں کھلاتے تھے؟ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ مجھے شادی تک حسین اور جوان رہنے کے لیے گولیاں کھلاتے تھے۔ یہ بات سن کر علی اور دونوں ماں بیٹی چونک اٹھے اور علیشہ کہنے لگی کہ ایسی کون سی گولیاں بنی ہیں جن سے جوانی قائم رہے گی؟ شاید تمہیں دوائیوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گھر میں رہی ہو، اس لیے ان کی بات پر یقین کرتی چلے گی۔ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، کیونکہ تمہارا باپ سوتیلا ہے اور تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بات مجھے رشتے والی نے بتائی تھی کہ تمہارے باپ نے آج تک تمہارے گھر آنے والے ہر رشتے کو خود ٹھکرایا تھا۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تصویر تم نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی ہو تو ہم ابھی سچ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اب آپ بھی علی کو کچھ کہنے لگی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر میں حیران ہو رہی تھی۔ جس شخص کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ میرا سوتیلا باپ ہے، اور میری حیرت زدہ تکلیف میں تاثرات دیکھ کر علیشہ نے حیرانگی سے پوچھا، کیا تم اس بات سے لا علم تھی؟ تو میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں بولا کہ آج ہی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرا سوتیلا باپ ہے، میں تو اس کو اپنا سگا باپ سمجھتی تھی۔ میری بات پر وہ تینوں حیران ہو گئے تھے۔ آپ ہی نے اب مجھے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، سچ پتا چل ہی جائے گا۔ علی نے پہلے تو اس بات کا پتہ لگایا کہ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے، اور پھر انہیں پتا چل گیا کہ یہ تصویر کسی اور نے نہیں بلکہ میرے باپ نے ہی بھیجی ہے۔ تصویر میں اپنے ہی کمرے میں بستر پر موجود تھی اور میرے ساتھ کوئی مرد بھی تھا جس کا چہرہ تصویر میں نہیں تھا۔ میں بستر پر جس حالت میں پڑی تھی وہ دیکھ کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ رہی تھی، اور پھر علی کو پتا چلا کہ تصویر میرے باپ نے بھیجی ہے تو انہوں نے اپنے جگری دوست کا سہارا لیا جس کا ایک دوست SHO جاننے والا تھا۔ اس نے میرے باپ کو پکڑا اور دھمکی دی کہ ان تصاویر کے بارے میں سچ بتا دے ورنہ برا حشر ہوگا۔ تب پولیس کے ڈر سے میرے سوتیلے باپ نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا۔ اس نے بتایا کہ سمیہ 2 سال کی تھی جب اس کی ماں بیوہ ہوئی۔ وہ میری دور کی کزن تھی اور بے تحاشا حسین عورت تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہ بچا تو اس نے شادی کر لی۔ میرا شروع سے اپنی کزن پر دل تھا، مگر وہ میرے نصیب میں بیوگی کے بعد لکھی تھی۔ مجھے اس کی بچی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی بیوی کی محبت پانے کے لیے میں نے بچی کو بھی گھر میں رکھ لیا تھا۔ مگر پھر میرے بیٹے کی پیدائش پر میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تو سمیہ کے لیے میری بیزاری اور بڑھ گئی تھی، مگر میں اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا تھا کیونکہ اب میرا بیٹا تھا۔ وہ اس کو سنبھالنے کے لیے بھی مجھے کسی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے سمیہ کو اپنے گھر میں رہنے دیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو میں نے یہ سوچ کر بہت محنت سے بڑا
وعدہ کیا کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر وہ مجھے اس وقت چھوڑ گیا جب میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس پر لگا چکا تھا۔ میں عمر کے اس حصے میں تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا اور نہ ہی میرا روزگار رہا تھا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ سمیہ تو اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین ہے، اور اگر میں چاہوں اس کے ذریعے کاروبار کر سکتا ہوں اور دوبارہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی تعلق قائم کر لوں گا جس نے مجھے پیسہ ختم ہونے پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کبھی بھی اس کی شادی نہیں کروں گا اور اس کو شادی اور جوانی کے نام پر نشے کی گولیاں دیتا اور اس کی نازیبا تصاویر اتار کر بیچ دیتا، جس سے مجھے بہت پیسے ملنے لگے تھے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ نعیم نے بھی مجھ سے رابطہ شروع کر لیا تھا اور تصاویر والا کام بھی ایسا تھا کہ جس سے محلے میں ہماری بنی عزت بھی برقرار رہتی، اور میں وہ تصاویر بھی باہر کے ملکوں والی ایک ویب سائٹ میں ڈالتا تھا تاکہ ہمارا کوئی جاننے والا یہ حقیقت نہ جان سکے۔ میں تو ایسے ہی جینا چاہتا تھا، لیکن پھر شادی کے نام پر سمیہ نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی تو مجبوراً میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی، صرف اسے یہ دکھانے کے لیے کہ میں اس کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ سمیہ اپنے گھر کی ہو۔ اسی لیے میں جال بچھا کر اس کی تصاویر بناتا۔ ان تصویروں میں سمیہ کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ سمیہ نیند کی دوا کے اثر میں تھی، وہی دوا جو شادی کے نام پر میں اسے کھلا کر سلا دیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ سمیہ کی ایسی تصویر دیکھ کر تم فوراً اسے طلاق دے دو گے، لیکن جب رات بھر انتظار کے بعد وہ گھر نہ لوٹی تو میں بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مزید بھی کوئی تصاویر بھیجوں تاکہ تم فوراً اسے طلاق دے دو، کیونکہ کوئی بھی عزت دار مرد ایسی تصویریں دیکھ لینے کے بعد اس عورت کو برداشت نہیں کرتا۔ مگر اس سے پہلے ہی پولیس آ گئی۔ اپنے سوتیلے کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے باپ نے نہ صرف اپنے بڑھاپے کو بچانے کے لیے میری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور میرے جسم کی تصاویر نہ جانے کتنے داموں اور کہاں کہاں بیچی تھی۔ یہ حقیقت جان کر میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو علی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا کہ ایک تصویر کی بنا پر انہوں نے میرے بارے میں بہت غلط فہمی پال لی تھی اور مجھے بہت کچھ بول دیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے ان کو مجھ سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی وہ کبھی مجھے اس بات کا طعنہ دیں گے، اور وہ بچپن سے اب تک میرے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے اور مجھے بتایا کہ ابا اب جیل میں ہیں اور باقی کی زندگی جیل میں ہی گزاریں گے۔ مجھے اس شخص سے اب کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ تو علی اور میری نند اور ساس کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا، ورنہ ان باتوں پر ہر کوئی دل بڑا نہیں کرتا تھا، اور اگر آپ اس سمجھداری سے کام نہ لیتی تو شاید میرا گھر تباہ ہو جاتا اور ابا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے۔ میں آپ ہی اور اپنی ساس کی شکر گزار تھی جنہوں نے روایتی نند ساس کا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ اب میں بہت خوش تھی اور اپنی ساس اور نند کا دل سے احترام کرتی ہوں۔ علی بھی میری بہت عزت کرتے ہیں۔